بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد یاسر خان، انفولڈ ود یاسر خان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کنٹری جو ہے وہ فائنینشیل کرنچ میں چل رہا ہے، پولیٹیکل، فائنینشیل اور اکنامیکل جو ہے کرائسس ہے پاکستان میں. تو ہم سب کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے ریسورسز دیے ہیں اس کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ بہتری کی طرف آ سکیں. آج کا جو شو ہے دیٹ از ڈفرنٹ نوٹ کا شو ہے. شو اس حوالے سے کہ ہراسمنٹ لا کی اپلیکیشن کی ہم بات کریں گے کہ نیو آرگنائزیشن میں کیسے ہے، اس کو آج انفولڈ کرنے جا رہے ہیں. اور آج کی جو میری آنریبل گیسٹ ہیں، اگر میں بات کروں، شی از ڈائریکٹر آف مہر گڑھ. مہر گڑھ کا نام جب بھی بات کی جاتی ہے تو ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو ایکٹ ہے اس کی امپلیکیشن کے حوالے سے، اس کی ٹریننگ کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے. اور جو اس کے ڈائریکٹر ہیں ماشاء اللہ سے ملیہ حسین، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ماشاء اللہ سے مور دین 3 ڈیکیڈز کی تھورو ان کی اسٹرگل ہے وومن امپاورمنٹ کی، اور وومنس کے جو ایشو ہیں اس کو پاکستان میں اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں. ویلکم کرتے ہیں ہماری آنریبل گیسٹ ملیہ حسین کو انفولڈ ود یاسر خان میں. بہت شکریہ ملیہ جوائن کرنے کا. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، بہت شکریہ. آنر. ملیہ تھوڑا سا روشنی ڈالیجیے گا، جو ورک پلیس ہراسمنٹ لا ہے یہ ہے کیا، بیسکلی لوگوں کے لیے آسان کریں. جی ضرور. یہ پاکستان کی حکومت نے 2010 میں قانون پاس کیا تھا، اور کام کی جگہ پہ جو جنسی ہراسیت ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے. اور پاکستان ساؤتھ ایشیا میں پہلا ملک تھا جس نے اس ٹاپک، اس ایشو کے اوپر قانون سازی کی. تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ کام کی جگہوں کا ماحول بہتر کرنا، تاکہ اگر اس طرح کے مسائل میں نہیں پھنسے ہوئے ہوں گے تو فوکس کریں گے اپنے کام پہ، اور آرگنائزیشن جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹلی کام کر سکتی ہے. تو بڑا اچھا قانون ہے. ماشاء اللہ. رائٹ ہو گیا. اچھا اب بات کریں کہ آرگنائزیشن کو یا کمپنیز کو کیوں کمپلائی کرنا چاہیے اس لا کو، تو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. جی ضرور. سب سے پہلے تو یہ کہ قانون ہے ہمارے ملک کا، نیشنل قانون ہے، پورے ملک پہ لاگو ہوتا ہے، تو مینڈیٹری ہے سب آرگنائزیشنز یا کمپنیوں کو کمپلائی کرنا. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت آسان ہے. یہ قانون جو ہے یہ اسپیشل لا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے نہ ہمیں پولیس میں جانا پڑتا ہے، نہ کورٹ میں جانا پڑتا ہے. یہ قانون ایک اس طرح کا میکنزم دیتا ہے، ایک طریقہ کار دیتا ہے اداروں کو، تنظیموں کو، کمپنیوں کو، کہ جو اپنے ہاں رائج کر کے اپنے کام کرنے کا ماحول جو ہے وہ بہتر کر سکتی ہیں. تو بہت آسان ہے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. خوبصورت. اچھا یہ کمپنیز جو ہیں اس کو کس طرح کمپلائی کر سکتی ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ بہت آسان، جیسا میں نے کہا طریقہ کار ہے. اس میں یہ قانون جو ہے یہ ہر کمپنی کو یا ہر آرگنائزیشن کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کرتا ہے. سب سے پہلے ان کی سینئر مینجمنٹ، پھر ان کی انکوائری کمیٹی، اور تیسرا گروپ ہے ان کی آرگنائزیشن کے تمام امپلائیز. تو بیسیکلی مینجمنٹ نے یہ کرنا ہے کہ 3 لوگوں کی اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی بنانی ہے، جس میں کم سے کم ایک عورت کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے قانوناً کہ وہ اپنے تمام امپلائیز کو انفارم کریں مسئلے کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، ان کے کمیٹی کے ممبر کون ہیں اور وہ کس طرح سے کام کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاسر اپنے امپلائیز کو انکریج کرنا بھی مینجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے کمپلائی کیا اس قانون سے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا ماحول اچھا ہو، اور ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ بولو، کیونکہ ہم واقعی چاہتے ہیں اپنے ماحول کو بہتر کرنا. ہمیں اپنے امپلائیز کا بہت خیال ہے، اور اسی طرح جو امپلائیز ہیں اور جو انکوائری کمیٹی ہے اس نے کیا کیا کرنا ہے وہ قانون میں بہت تفصیل سے لکھا ہے. خوبصورت. اچھا ملیہ اس کو تھوڑا سا آسان کیجیے گا اس حوالے سے، بیکاز جب بھی ہراسمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو وہاں صرف ایک ورڈ، اسپیسیفک ورڈ وومن کا ہی آتا ہے کہ شاید وومن ہی ہراس ہوتی ہے. تو ہمارے پاس تینوں ٹائپ کی جینڈر ہے، مین، وومن اور ٹرانسجینڈر. تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کو. بالکل. آپ دیکھیے اگر آپ قانون کو پڑھیں نا تو اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں شروع میں وہاں پہ لکھا ہے مین اور ویمن دونوں. کمپلیننٹ کی اگر آپ ڈیفینیشن پڑھیں اسپیسیفکلی تو اس میں لکھا ہے کہ اینی وومن اور مین ہو ہیز بین اگریوڈ بائی این ایکٹ آف ہراسمنٹ. اور قانون کے آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کی ضرورت کے حساب سے آپ جو چاہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں.
جب 2008 میں یہ قانون کا پروسیس بننے کا شروع ہوا تھا تو اس وقت انفارچونیٹلی ٹرانسجینڈرز کی اتنی بات نہیں ہوتی تھی، تو اس میں ایگزیکٹلی لکھا بھی نہیں، جیسے باقی ہمارے ملک کے سب قوانین میں نہیں لکھا. لیکن جہاں جہاں ٹرانسجینڈرز کام کر رہے ہیں یا جو پروگریسو مائنڈیڈ آرگنائزیشنز ہیں، وہ آپ اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے لیکن ڈال سکتے ہیں، قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. تو جہاں وومن اور مین لکھا ہے آپ اس کے ساتھ ٹرانسجینڈر لکھ سکتے ہیں. تو خوبصورت. یعنی مقصد یہ ہے کہ تمام آرگنائزیشنز کے جو امپلائیز ہیں وہ اس قانون کے تحت پروٹیکٹڈ ہیں. ویری رائٹ، ویری رائٹ. عورتیں خوبصورت. عورتیں بھی رائٹ ہو گیا. اچھا نارملی ہماری سوسائٹی بڑی ہی لائک سپریسڈ ہے اور اتنی زیادہ آزادی نہیں ہے بات کرنے کی، یا اتنی زیادہ سپیس نہیں دی جاتی جس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ شیئر کر سکے. تو اس حوالے سے لائک آپ کا تو بڑا کلوز ریلیشنز ہے کمیونٹی کے ساتھ اور بالکل بیس کمیونٹی کے ساتھ، تو کیا وجہ ہے کہ عورتیں جو ہیں اسپیک اپ نہیں کرتی، یا مرد بھی اگر مرد یا ٹرانسجینڈر جن کے ساتھ اس طرح کچھ ہو جاتا ہے تو بول نہیں پاتے ہیں؟ بالکل ہی نہیں بولتے مرد، تو عورتیں پھر بھی بول پڑتی ہیں. لیکن یاسر یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم نے اس طرح کے مسائل کے ساتھ جو بدنامی جوڑ دی ہے نا، بدنامی کے ڈر سے لوگ نہیں بولتے. تو ہم اور آپ ہم سب مل کے اگر ایسا معاشرہ بنائیں، اداروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں جہاں پہ لوگوں کو یہ ڈر نہ ہو کہ ہم ایگزیکٹلی. بولیں گے تو ہمیں بدنام کیا جائے گا، یا ہم بولیں گے تو ہمیں بلیم کیا جائے گا، یا ہم بولیں گے تو ہمارا شاید مذاق اڑایا جائے گا. مرد تو ایگزیکٹلی. اس وجہ سے نہیں بولتے، اس طرح کی بات کوئی بھی مرد بولے تو اس کو ڈر یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ میری مردانگی پہ سوال اٹھے گا. ایگزیکٹلی. تو ہم ایگزیکٹلی. جب یہ ماحول سیف ورک انوائرمنٹ بنائیں گے جہاں پہ لوگ بول سکیں، اور مینجمنٹ جب انکریج کرے گی تو بولو، تو لوگ بولتے ہیں. میں تو پچھلے 13 سال سے جب سے یہ قانون بنا بہت سی گورنمنٹ کی، پرائیویٹ سیکٹر، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ جہاں پہ کمپلائنس ہوتی ہے اور اچھے سے کمپلائنس، اور جہاں کے سارے امپلائیز ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ ہم اور مینجمنٹ مل کے اپنا ماحول بہتر کریں گے، تو وہاں پہ لوگ بولتے ہیں. نو ڈاؤٹ، عورتیں نو تو ڈاؤٹ. زیادہ بولتی ہیں لیکن کم کم مردوں نے بھی بولنا شروع کیا، جو کہ بہت خوشائن بات ہے. اور جہاں جہاں جن اداروں میں ٹرانسجینڈرز کام کر رہے ہیں، میں نے کچھ کیسز اس طرح کے بھی دیکھے جہاں ٹرانسجینڈرز نے کمپلین کی کمیٹی کے پاس، اور ان کے کیسز جو ہے وہ بہت اچھے سے ان کی انکوائری کمیٹیز نے ریزالو خوبصورت، کیے. سو خوبصورت، اٹ از خوبصورت. ورکنگ آؤٹ. ماجد خان کا کوشچن ہے کہ ہراسمنٹ سے مراد شاید سیکشل ہراسمنٹ ہے یا ادر ہراسمنٹ بھی، تو تھوڑا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. جی ضرور. قانون جو ہے وہ صرف سیکچول ہراسمنٹ کے لیے ہے، جو 2010 میں پاس ہوا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی یاسر کہ ہمارے ہاں باقی طرح کی ہراسمنٹ پہ لوگ بول پڑتے ہیں، سیکچول ہراسمنٹ پہ نہیں بولتے، رائٹ. کیونکہ اس کے ساتھ اسپیسیفکلی بدنامی جڑی ہوئی ہے. تو اس قانون کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی آرگنائزیشنز میں تھوڑی سی اسپیس کھولنی ہے جہاں پہ لوگ اس مسئلے کے اوپر بات کرنا شروع کریں. بریدنگ لیکن اسپیس. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اوور دا ایئرس کئی آرگنائزیشنز نے قانون سے کمپلائی کرتے ہوئے صرف سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر اپنی پالیسی بنائی، جو کہ قانون کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہے، لیکن رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقی طرح کی ہراسمنٹ جو اداروں میں ہوتی ہے وہ جی بھی بالکل. شامل کر لی اسی پالیسی میں جو قانون کے تحت بنائی تھی. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ قانون کے تحت صرف سیکشل ہراسمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیں، یا اسی پالیسی کے اندر دوسری ہراسمنٹ ڈیفینیشنز کے ساتھ باقاعدہ ایڈ کر لیں، تو وہ پھر آپ کی پالیسی جو ہے وہ زیادہ ہولسٹک ہو جاتی ہے. رائٹ ہو گیا. اچھا اس میری میں پالیسی. میں خود ایک ایچ آر پریکٹیشنر ہوں اور اس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں جو اس لا کو جی امپلیمنٹ کر رہی ہے اپنے الائٹ گروپ میں. میرا جی. سوال یہ ہے کہ کیا رول ہو سکتا ہے ایک ایچ آر کا یا کمیٹی ممبرس کا کہ اتنا کانفیڈینس دیں کہ لوگ بولیں؟ اس میں اب میں آپ کو بتاؤں، ایک مہر گڑھ کی کتاب ہے، ریسرچ اسٹڈی ہے، لیڈرز آف چینج کے نام سے. یس. اس میں ہم نے 4 آرگنائزیشنز کی کیس اسٹڈیز کر کے، اور وہ بہت بریفلی لکھی ہیں، اور اگر کوئی وہ بھی نہیں پڑھنا چاہے تو اس کی ایگزیکٹو سمری میں 12 پوائنٹس لکھے ہیں، لیسنز لرنڈ. تو گریٹ. ایچ آر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، مہر گڑھ کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے شیور. یہ لیڈرز آف چینج. اس میں اگر آپ اچھے لوگ کمیٹی کے لیے چنیں جن پہ لوگوں کا بھروسہ ہو اور جو اصول پسند لوگ ہوں،
تو پھر لوگ ان کے پاس اپنا کیس لے کے آتے ہیں. ایچ نو آر ڈاؤٹ. والے اویئرنیس سیشنز کرا سکتے ہیں, اپنے ٹرینرز ٹرین کرا سکتے ہیں, اپنی انکوائری کمیٹی کو ٹرین کروا سکتے ہیں, تاکہ ان سب چیزوں سے لوگوں کا بھروسہ بڑھتا ہے. بیوٹیفل انہیں بیوٹیفل. انفارمیشن ہوتی ہے, بھروسہ. تو ایچ آر جو ہے وہ اچھے سے امپلیمنٹ کرنے میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. رائٹ. سینئر ممبر جو ایچ آر کے ہیں, جو آرگنائزیشن کی سینئر مینجمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کاغذی کارروائی کرنی ہے یا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کمپلائی کرنا ایگزیکٹلی ہے. ایگزیکٹلی تو آپ ایگزیکٹلی. لوگ بالکل اپنے یہاں کا ماحول بدل سکتے ہیں اگر چاہیں تو. رائٹ رائٹ رائٹ. حبیب احمد لغاری صاحب ہیں, ساؤدرن پنجاب سے ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں ماشاء اللہ سے. ان کا کوشچن یہ ہے کہ لا جو ہے وہ ہے تو بہت اچھا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن موسٹلی کمپرومائز ہو جاتی ہے آرگنائزیشن میں, اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں ہوتے اگر, کیونکہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوتی. تو تھوڑا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. میں آپ کو بتاؤں, لا جو ہے نا وہ کچھ لکھائی ہوتی ہے کاغذ کے ٹکڑے پہ یا ایگزیکٹلی. ورچوئلی الیکٹرانک. اس میں اس قانون کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں, کس نیت سے استعمال کرتے ہیں, ہماری انٹینشنز کیا ہیں, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہم ویری گڈ. اچھی نیت سے اور بہت اسٹرانگ کمٹمنٹ کے ساتھ کمپلائی کریں گے تو یہ میں نے کمال کا اس کی امپلیمنٹیشن دیکھی ہے اداروں میں, اور کیسز جو ہیں وہ بہت اچھے سے ریزالو ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, ماحول بدلتا ہوا دیکھا ہے. جو عورتیں خاص طور سے اداروں میں کام کرتی ہیں ان کا کانفیڈنس لیول بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نو ڈاؤٹ. وہ کہتی ہیں کہ اچھا اب کوئی ہمارے ساتھ ایسے کرے تو ہم رپورٹ کر سکتے ہیں. ویسے تو سارے امپلائیز کا کانفیڈنس بڑھنا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں شاید بینیفٹ ابھی تک زیادہ خواتین کر رہی ہیں. تو بالکل صحیح. ہماری نیت ہو تو کام کرتا ہے. خوبصورت خوبصورت. اچھا, یہ مہر گڑھ کا میں نے لنک بھی شیئر کر دیا ہے جس پہ وہ ساری ڈیٹیل لوگوں کو مل جائے گی. اچھا, ساتھ کے ساتھ آپ کے بیک گراؤنڈ میں بڑا خوبصورت سا جو فلائر یا بینر لگا ہوا, ہم ایسے کیوں ہیں, شعیب منصور کی ایک ایفرٹ ہے, بڑی کمال کی جی ڈاکیومنٹری. تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کیجیے گا یہ ہے کیا. جی بالکل, یہ شعیب منصور صاحب نے مہر گڑھ کا ایک کیمپین تھا ریپ کے خلاف. یس. اس کا اردو کا نیا نام نکالا شعیب صاحب اور ڈاکٹر فوزیہ نے مل کے, زبرجنسی. زبرجنسی. یس. اردو کا لفظ ہے ریپ کے لیے, زبرجنسی. اور یہ ڈاکیومنٹری ہے بیسیکلی, ہم ایسے کیوں ہیں, ویری رائٹ. ریپ کے اوپر پاکستان کے اندر. اور یہ یوٹیوب پہ پڑھیے اگر کوئی بھی دیکھنا چاہے, بہت شیور. خوبصورت. شعیب صاحب کا تو آپ کو پتا ہے کہ کام کمال ایگزیکٹلی. کا کرتے ہیں وہ. نو ڈاؤٹ. تو یہ ان کی بنائی ہوئی ڈاکیومنٹری یوٹیوب پہ ہے, آپ اگر دیکھیں تو آئی تھنک اس سے بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں. نو ڈاؤٹ. نو ڈاؤٹ. نو ڈاؤٹ. بہت اچھی, کیونکہ مسئلہ ہمارے یہاں یاسر اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم سب جب تک مل کے اس کو نہیں روکنے پہ کام کریں گے, نو ڈاؤٹ. ہمارے بہت بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. تو اس پہ تو کام کرنا بہت ضروری ہے. خوبصورت. اچھا, اگر یہ لا مس یوز ہو جائے تو لوگ کیا کر سکتے ہیں, اسپیشلی یہ خواتین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور مردوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, تو پھر اس جی حوالے سے جی. ہمیں کس طرح لا پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ دیکھیے, بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھا جاتا. مرد بھی بولتے ہیں, عورتیں بھی بولتی ہیں, ویری گڈ. لیکن اس وجہ سے کیس تو جھوٹے بالکل چانسز ہیں آنے کی. کم آئے ہیں پچھلے 13 سال میں, لیکن پھر بھی جی. آئے ہیں. تو ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ اچھے لوگوں کی انکوائری کمیٹی ہوگی اور پراپرلی ٹرینڈ ہوگی. تو اگر ویری رائٹ. جھوٹا بھی آتا ہے تو انکوائری کمیٹی کو انکوائری کے دوران پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, کسی نے غلط نیت سے کیا. اور اس قانون میں ایک باقاعدہ کلوز ہے ویری رائٹ. مینیفائڈ کیسز کے لیے, تو یا مینیفائڈ ایکوزیشنز کے لیے, کہ جہاں ہراسمنٹ کی سزا ہے وہاں غلط کیس کرنے کی بھی سزا ہے. تو رائٹ. اس اوکے. وجہ سے ایک تو باقاعدہ قانون میں بلٹ ان ہے, تو وہ ذرا ڈیٹرنٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ ذرا گھبراتے ہیں کہ اچھا جھوٹا کیس کیا اور پکڑے گئے تو سزا الٹی ہمیں ہو جائے گی. اور بالکل. میں یہ کہوں گی کہ جب آپ اویئرنیس سیشنز کراتے ہیں اپنے اداروں میں, تو اپنے امپلائیز کو یہ بتانا ہے کہ نہ تو آپ نے کسی کو ہراس کرنا کیونکہ ایگزیکٹلی. قانون کی سزا ہے, اور نہ ہی غلط کیس کرنا ہے, غلط نیت سے کیس کرنا ہے, کیونکہ جب انکوائری کمیٹی پکڑ لے گی تو پھر یس. اس کی بھی سزا ہے. تو ایسا نہیں ویری ہے کہ نائس. آپ کے ساتھ زیادتی کر لو گے, آپ کے ساتھ یعنی آپ کو سزا ملے گی, پکڑا ویری جائے نائس. گا.
काजी फैसल इसरार हैं, उनका कमेंट बड़ा खूबसूरत है कि जब तक हम क्लोज कांटेक्ट में नहीं जाएंगे तो ये चीज़ें स्पॉइल होती रहेंगी और इसको उस तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच काजी फैसल आपके ज्वाइन करने का, और आपके साथ हमेशा टाइम गुजरने का मलिया पता नहीं चलता. थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक पे रोशनी डालने के लिए, और इसका हम पार्ट 2 भी करेंगे नेक्स्ट वीक में, जिसमें जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कमेटीज़ के थ्रू काम कर रही हैं तो वो उसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकती हैं, और इसमें कोशिश करेंगे कि कुछ कमेटी मेंबर अगर हमारे पास अवेल हुए तो हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि आपके पास लाइव एग्जांपल आ सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है और लॉ इसमें उनको किस तरह सपोर्ट कर रहा है. थैंक यू वेरी मच अगेन मलिया. बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक अस्सलाम यू. वालेकुम. वालेकुम सलाम. देखने वालों और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया. 23 मार्च को यूनिटी पाकिस्तान के नाम से हम कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम लाइव शो करेंगे संडे को, थर्सडे को 23 मार्च दोपहर 1:30 बजे. पर्पस ये है कि इस फाइनेंशियल इकोनॉमिकल और जो क्रंच है फाइनेंशियल, इसमें लोगों को इकट्ठा किया जाए, एक पाकिस्तान और एक पाकिस्तानी की बात की जाए, ताकि हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें. आप सबका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.